علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستقم کما امرت، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں اس رمضان کے آخری عشرے کی آخری طاق رات میں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اللہ کریم ہمیں شب قدر کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں سے کامل حصہ نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، ابھی مرکز پہ ایک تفصیلی خطاب ہو چکا ہے، اور جس موضوع پر میں نے وہاں گفتگو کی تھی اسی کا کچھ حصہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو دہرانا نہیں چاہتا، چونکہ کئی علماء اور وہاں سے کچھ لوگ تشریف لائے ہیں، تو اگر اس کا اگلا حصہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ بیان جب اپلوڈ ہوگا تو آپ اس کو ضرور سماعت فرما لیجئے گا۔ حاصل کلام وہاں کی گفتگو کا یہ تھا کہ ماہ رمضان کی آمد پر ہم نے اپنے معمولات زندگی کو چینج کیا۔ جو لوگ 8-9 بجے اٹھنے کے عادی تھے وہ اذان فجر سے پہلے اٹھنے کے عادی ہو گئے۔ جو لوگ مسجد نہیں آتے تھے وہ 5 وقت مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے۔ جو لوگ قرآن کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے تھے وہ 20 رکعت تراویح میں 1 پارہ سوا پارہ کھڑے رہ کر کے قرآن سننے کے عادی ہو گئے۔ ذکر و اذکار، تسبیح و تلاوت، صدقہ و خیرات، ان تمام نیکیوں کے مومن اور مومنات ماہ رمضان میں عادی اور پابند ہو گئے۔ اگر کسی اور مہینے کا معاملہ ہوتا اور میں تمہیں یہ تقریر جو آج والی سناتا تو ممکن تھا کہ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا تھوڑا دشوار ہوتا، لیکن ماہ رمضان نے ہم پر اتنا کرم کیا کہ ہمیں وقت سے پہلے اٹھنے کا پابند کر دیا، ہمیں مسجدوں میں آنے جانے کا پابند کر دیا، ہمیں قرآن کی تلاوت، تسبیح، ذکر و اذکار کا پابند کر دیا،
ہمیں اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا پابند کر دیا، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچانے، کانوں کو گانوں سے بچانے کا پابند کر دیا۔ اب جب یہ ساری پابندی ہو چکی ہیں اور اس پر ایک مہینہ ماہ رمضان نے ہماری پریکٹس کرائی، ہماری تربیت کرائی، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جو تم نے ماہ رمضان بھر کیا اب اسی پر تمہیں جمے رہنا ہے، اسی پر تمہیں ڈٹے رہنا ہے۔ اگر تم اس پر جمے اور ڈٹے رہو گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے تم پر نازل ہوں گے، اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوگے کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، جس جنت کا تم سے وعدہ ہوا ہے ہم اسی جنت کی تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات پر جم جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت عطا فرمائے گا، جس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کی زندگیوں کی نیکیوں کا بدلہ ہوگا۔ تیسری جگہ قرآن میں فرمایا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، کہ جو نیکیاں وہ کرتے رہے ہیں اگر اس پر وہ ڈٹے رہیں گے تو ہم انہیں برکت والا پانی دیں گے، یعنی ان کے رزق میں برکت دیں گے۔ قرآن مجید حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ استقیموا ولن تحصوا، تم اگر جمے رہو گے تو اللہ اتنی نیکیاں دے گا کہ کوئی گن نہ سکے گا۔ تو جمے رہنے کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بس ماہ رمضان نے آ کر کے شیطان کو باندھ دیا اور روزے رکھوا کر کے نفس کو کچل دیا، اور تراویح میں قرآن پڑھ کر کے دلوں کو صاف کر دیا۔ تو بس جب دل صاف ہو گیا ہے تو اب اس صاف دل کو صاف ہی رکھنا ہے، اور وہ ایسے رہے گا کہ جن گناہوں سے بچتے رہے ان سے بچتے رہنا ہے، اور جن نیکیوں کو کرتے رہے ان پر قائم رہنا ہے۔ اگر یوں حالات رہیں گے ہمارے تو جیتے جی فرشتے کان میں آ کر کہیں یا نہ کہیں، میرا ایمان کہتا ہے 10-20 واقعات کو نظر میں رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ موت کی گھڑی آئے گی تو تمہاری جان بعد میں نکلے گی، پہلے فرشتے کانوں میں تمہیں جنت کی خوشخبری سنائیں گے، پہلے فرشتے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا کر جنت میں تمہارا ٹھکانہ تمہیں دکھائیں گے، اور پھر تمہاری روح نکلے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ اللہ رسول کی اطاعت پر ہم استقامت اختیار کریں، جمے رہیں اور ڈٹے رہیں۔ اس پر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث پاک ایسی ہیں کہ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی فرمان اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اب ہمیں جمے رہنا ہے تو ہم کیسے جمے رہیں، جمے رہنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، دیکھو قرآن ہدایت کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ہدایت دینے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یقیناً۔ تو قرآن اور اللہ کے رسول علیہ السلام دونوں جو ہدایت دیتے ہیں تو ہدایت دینے کا ایک طریقہ مثال کے ذریعہ بات بیان کرنا، چونکہ جب مثال کے ذریعہ بات بیان کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں جلد بیٹھ جاتی ہے، اور ان کے لیے اسے یاد رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وہ مثال کیا بیان کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ ضرب اللہ تعالی مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی۔ صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھا راستہ،
صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی، کیسے؟ وَعَنْ جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ، وہ یوں کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں ہیں۔ ایک راستہ ہے اور اس راستے کے اس طرف بھی دیوار ہیں اور اس طرف بھی دیوار ہیں۔ فیہما ابواب مفتحۃ، اور ان دونوں طرف، سیدھے راستے کے دونوں طرف بنی ہوئی دیواروں کے اندر دروازے ہیں مگر کھلے ہوئے ہیں۔ دروازے بنے ہوئے ہیں مگر وہ اوپن ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُطُورٌ مُرْخَاتٌ، اور ان کھلے ہوئے دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ ایک سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے ہیں مگر وہ کھلے ہوئے ہیں، اور ان کھلے ہوئے دروازوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ذکر فرمائی جو مفہوم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب سرکار فرماتے وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے جس کے دونوں طرف دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس سیدھے راستے کے سرے پر، کنارے پر ایک طرف داعٍ، ایک نصیحت کرنے والا کھڑا ہے۔ یقول، وہ یہ کہتا ہے استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، یا ولا تعوجوا، کہ استقیموا، اے سیدھے راستے کی طرف جانے والو، استقیموا، سیدھے ہی چلنا، اور استقیموا، جم کر رہنا، استقیموا، ڈٹ کر رہنا، ولا تعوجوا، اور ادھر ادھر ٹیڑھا نہ ہونا، سیدھا رہنا، جم کر رہنا، ادھر ادھر ٹیڑھا نہ ہونا۔ وَفَوْقَ ذَلِكَ دَاعٍ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس نصیحت کرنے والے کے اوپر ایک اور نصیحت کرنے والا اس راستے پر ہے۔ یدعو، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ وہاں پر جو کھڑا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کلما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب، کہ جب کوئی بندہ ان دروازوں پر پڑے ہوئے پردوں میں سے کسی پردے کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ دوسرا نصیحت کرنے والا بول پڑتا ویحک، افسوس ہے تجھ پر، لا تفتحہ، اس کو کھولنا نہیں، ان تفتحہ تلجہ، اگر تو نے اس پردے کو اٹھایا اور کھولا تو بھی اس میں چلا جائے گا، اس کو کھولنا نہیں۔ اب سرکار نے یہ جو پوری بات اللہ کے کلام کا مفہوم اپنے لفظوں میں بیان فرمایا، اس کی تفسیر خود سرکار نے بیان کی کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کیا ہے، یہ دیواروں میں دروازے کیا ہیں، دروازوں پر پڑے ہوئے پردے کیا ہیں، یہ کنارے پر نصیحت کرنے والا کون ہے، یہ اس کے اوپر دوسرا نصیحت کرنے والا وہ کون ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصراط هو الاسلام، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اسلام ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اسلام ہے۔ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ، اور یہ جو کھلے ہوئے دروازے دیوار میں بنے ہوئے ہیں یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، محارم اللہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرْخَاتَ حدود اللہ،
اور ان دروازوں پر پڑے ہوئے پردے یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ باؤنڈری ہیں، یہ تمہاری ایک حد ہے، تمہیں اس حد تک نہیں جانا۔ اب غور تو کرو، اس میں آزمائش بھی ہماری ہیں کہ راستہ سیدھا ہو، دیواریں دونوں طرف بنی ہوئی ہوں، دیواروں میں دروازے بھی وہ بھی کھلے ہوئے اور پردے پڑے ہوئے، لوگوں کا جی للچاتا ہے کہ لاؤ ذرا جاؤں پاس دیکھوں ادھر ادھر کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو جیسے ہی سرکار فرماتے ہیں وہ اس پردے کے قریب جاتا ہے تو وہ پھر صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، استقامت اب اس میں نہیں رہتی۔ وہ جو جمنا ڈٹنا کہا گیا، جس پر فرشتے جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، اب وہ ڈٹنا اور جمنا نہیں رہ گیا۔ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ اب لاؤ اتنی بار کر لوں پھر نہیں کروں گا، لاؤ اتنی بار کر لوں پھر نہیں کروں گا۔ تو غور کرو، ایک شخص کے بارے میں نے روایت پڑھی تھی کہ ایک نبی کے پاس گیا اپنے زمانے میں اور ان سے جا کر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میری عمر کتنی ہے۔ کہا تو یہ نہ جانے تو اچھا ہے۔ وہ بہت عبادت گزار تھا۔ کہا نہیں مجھے جاننا ہے۔ کہا تیرے لیے خیر نہیں ہے اس میں۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ، میں جیسا نیک ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تیری عمر 1000 سال ہے۔ جب اسے پتا چل گیا کہ میری عمر 1000 سال ہے تو اب اس نے شیطان نے اس کو بہکایا اور کہا 1000 سال تیری عمر ہے تو ابھی سے نیکیاں کرنے کی کیا پڑی ہوئی ہے؟ عمر گزار آخری سال آئے گا تب توبہ کر لینا، توبہ کرے گا تو سب معاف ہو جائے گا۔ عمر کا آخری سال آیا، اس کو یاد آیا کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اب سے آخری سال ہے۔ تو گناہ کرتے کرتے نفس اتنا موٹا ہو چکا تھا نا۔ امام غزالی فرماتے ہیں تمہارے آنگن میں لگا ہوا پودا اگر اس کو تم آج نہیں اکھاڑو گے اور یہ کہو گے کہ بعد میں اکھیڑوں گا، بعد میں وہ پودا تناور مضبوط درخت ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اب تم لاکھ تمنائیں کرتے رہو کہ میں اس پودے کو اکھاڑ دوں، تم میں طاقت ہی نہیں ہے، کیا اکھاڑ سکو گے؟ اسے ہلا نہ سکو گے تم۔ تو دوستو، یہ جو 1000 سال کی جس کی عمر تھی، آخری سال میں توبہ کا خیال آیا، گناہ کرتے کرتے نفس اتنا موٹا ہو چکا تھا کہ اب نفس نے اس سے کہا کہ ابھی کیا پڑی ہے، ابھی تو پورے 12 مہینے باقی ہیں، آخری مہینے توبہ کر لینا۔ آخری مہینہ آیا، اب پھر اسے یاد آیا مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اب 1 مہینہ باقی ہے۔ نفس گناہوں کا عادی ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ ابھی کیا پڑی ہے اتنی جلدی، ابھی تو پورے 30 دن باقی ہیں، آخری ہفتے میں توبہ کر لینا۔ آخری ہفتہ آیا، یاد آیا توبہ کر لوں، پھر نفس نے کہا ابھی تو پورے 7 دن باقی ہیں، آخری دن توبہ کر لینا۔ یہاں تک کہ آخری منٹ تک بات پہنچی اور وہ بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے مر گیا، توبہ کی توفیق اس سے چھین لی گئی۔ تو یہ جو تاک جھانک ادھر ادھر اتنا اتنا کر لوں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا، کیا عمر کا ٹھکانہ ہے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ میرے ساتھیوں، اللہ نے رمضان دے کر ہمیں جو سنوار دیا ہے، ہمیں مسجدوں کا عادی بنا دیا، قرآن کا عادی بنا دیا، رحم اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کا عادی بنا دیا۔ اب اس عادت پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اسلام ہے، کھلے ہوئے دروازے یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور پڑے ہوئے پردے یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَأَنَّ الدَّاعِ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، اور اس راستے کے کنارے پر جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ سیدھے چلو، ٹیڑے نہ ہونا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے جو تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ سیدھے رہو۔
اور فرماتے ہیں وَأَنَّ الدَّاعِ مِن فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِن. سرکار فرماتے ہیں اور جب تمہارا جی چاہتا ہے کہ اس پردے کو ذرا اٹھا کے دیکھو اندر کیا چل رہا ہے، تو جو تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ قریب مت جانا، باقی پردہ اٹھائے گا تو بھی اندر چلا جائے گا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ رحمت کا فرشتہ ہے جو تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ استقامت کے ساتھ اس راہ پر چلتے رہو، دائیں بائیں جھانکنے کی تاکنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسی نمازیں عبادتیں اعمال کرتے رہے بس کرتے رہو. جیسے علم کی محفلوں میں آج آتے ہو، آج کے بعد ہفتہ واری اجتماع جو ہر ہفتے ہوتا ہے اس میں آتے رہو، علم سیکھتے رہو. کون سا ایسا کام ہے جو رمضان میں آپ کرتے ہیں اور رمضان کے بعد کا آپ کو اس کا موقع نہیں ملتا، چانس نہیں ملتا؟ سب کچھ ہوتا ہے، مگر بس یہ کہ ہم جمے تو رہے، پھر اس کی برکتیں دیکھیں کہ کیسی برکتیں آتی ہیں. اب یہاں پر میں مختصر یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ استقامت جمے رہنے کا مطلب اور معنی کیا ہے. اور یہ میں یہاں علماء کرام کے لیے بھی یہ بات عرض کر دوں، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس میں باضابطہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے علماء کا نام لے کر کہا یا معشر القراء استقیموا. اور اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں قراء سے مراد صرف حفاظ نہیں ہیں بلکہ علماء حفاظ دونوں ہیں. تو دونوں کا نام لے کر سرکار نے فرمایا اے علماء اور اے حفاظ استقیموا، سیدھے رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا. فقد سبقتم سبقا بعیدا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آگے چلنے والا رہبر بنایا ہے، تمہیں آگے پیشرو اور ہادی بنایا ہے. فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اگر تم نے دائیں بائیں تاک جھانک شروع کر دی تو بڑی گمراہی میں جا گروگے. تو استقامت کی بات یوں نہیں ہے کہ صرف عوام کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے. علماء کو بھی سرکار نے استقامت کی دعوت دی ہے کہ تمہیں بھی جمے رہنا ہے. اب استقامت کا جو مطلب حدیث سے میں نے واضح کیا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی طرف جاؤ گے تو استقامت سے ہٹ گئے، اور جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کے قریب بھی نہیں جانا. کیا مطلب؟ جو چیز تمہیں حرام کی طرف لے جائے تمہیں وہاں بھی نہیں جانا. ایسی جگہوں پر بھی نہ جاؤ جہاں جا کر کے گناہ کی طرف دل چلا جائے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو پرہیز کراؤ. اب یہاں میں استقامت کی 4 مطلب بتاتا ہوں، استقامت کے 4 معانی، اور وہ ابو بکر و عمر عثمان و علی نے بیان فرمائے. ہر ایک نے استقامت کا ایک ایک معنی ذکر فرمایا. بس وہی میں آپ کے سامنے ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فاستقم کما امرت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی، پھر لوگوں سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کی حکم پر جمے رہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا لم یذنبوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر گناہ کی طرف نہ جائیں، گناہ نہ ہو تم سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا ایک معنی یہ ہے لم یرجعوا الی عبادت الاوثان. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو ایک مان لیا تو اب کبھی شرک کی طرف نہ جائیں، بت پرستی کی طرف نہ جائیں، ہمیشہ اللہ کو ایک ہی مانتا رہے. یہ ہے استقامت کا مطلب. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی استقام اللہ تعالی بطاعتہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کے
استقامت جو اللہ نے ذکر فرمایا کہ استقامت اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہو، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکتے رہو، اور لومڑی کی طرح ہیلے حوالے نہ کرو، یہ ہے استقامت۔ اب رمضان بعد لوگوں کے ہیلے دیکھ کر کے لومڑی کے ہیلے یاد آئیں گے ہمیں۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ لفظ ذکر کیا، روعان الثعلب، کہ لومڑی کی چالوں کی طرح دین سے ہٹنے کی چالیں نہ ڈھونڈیں۔ مجھے کام نہیں، جاب سے ٹائم نہیں ملتا، مجھے یہ نہیں، آنکھ نہیں کھلتی، میں تو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کے حکم پر جم جانے کا مطلب یہ ہے لومڑی کی طرح ہیلا سازی نہ کرو، رب نے جو کہہ دیا اس پر عمل کر گزرو، جس سے روک دیا اس سے باز رہو۔ اگر یوں جمے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخلص العمل، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، یہ ہے استقامت کا مطلب۔ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اس کے دل کی ذاتی بنیادی نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ باقی لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ناراض کرنا بھی تو مقصد نہیں ہے، لیکن بنیادی نیت ہمارے اپنے ہر کام کی اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یہ ہے استقامت کا مطلب۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت کا مطلب ہے فرائض کی ادائیگی پر استقامت اختیار کرو، یعنی جتنی فرض عبادتیں ہیں اس پر جمے رہو، یہ ہے استقامت کا مطلب۔ تو اب چاروں خلفائے راشدین کی باتوں کو ملاؤ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ کو ایک مانا ہے تو اب شرک کی طرف نہ جاؤ، یہ استقامت ہے۔ اللہ کو ایک مانا ہے تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے کہا وہ کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ، اور لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں نہ کرو، یہ استقامت ہے۔ اور جو عمل تم کر رہے ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہ استقامت ہے۔ اور جو کرنا ہے ان میں سب سے پہلے فرائض ہیں، فرائض کو ادا کرتے رہو، اسے استقامت کہتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، بس اس پر میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب ایسا نہ ہو کہ رمضان بعد ہمیں آپ کو ڈھونڈنا پڑے اور آپ کے چہروں کے دیدار کے لیے پھر ہمیں 11 مہینے انتظار کرنا پڑے۔ تو ایسا نہ کریں، مسجدوں میں آتے جاتے رہیں، اور اپنے دین کے اوپر جمے رہنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری اور بنیادی فرض ہیں۔ اور ہم اگر، میرے دوستو یاد رکھنا کہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، ان حالات میں اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو مجھے بھول گئے میں نے ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا۔ جاؤ تم جانو، تمہارا نفس جانے، میری رحم نظر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرے کرم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرے ذمے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ میں نے بارہا یہ باتیں کی ہیں، اور کوئی اتنا زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہندوستان کا مسلمان بڑا خوفزدہ بھی ہے اس حیثیت سے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں پرسوں کیا ہوگا۔ دیکھو، کوئی اگر ہمیں نہیں بھی مار دیتا تو بھی ہمیں ایک دن تو مرنا ہی ہے، جی مرنا تو ہے ہی ہے۔ فکر اس بات کی نہ کرو کہ کوئی مار دے گا یا کیا کر دے گا، فکر اس بات کی کرو کہ بے ایمانی اور بد عملی کی موت نہ مر جائیں۔ باقی مر تو جانا ہی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ تو بس ایمان پر استقامت اختیار کرنا ہے، جمے رہنا ہے۔ اگر یوں ہم جمے رہیں گے یقیناً یہ مسجدیں بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، فما بکت علیہم السماء والارض قرآن کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں نے پڑھا
کہ مومن جب مسجد کی جس جگہ پر نماز پڑھتا ہے نا، یا اپنے گھر میں جس جگہ پر نماز پڑھتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے نا، تو وہ زمین اس کی جدائی میں روتی ہے، اور وہ زمین اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ تو جس زمین پر سجدے کیے ہوگے تب نہ وہ روئے گی، اور تب نہ وہ بخشش اور مغفرت کی دعا کرے گی۔ تو میرے ساتھیو، نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ دن میں 5 بار ہے، سال میں 1 بار رمضان کے روزے فرض ہے، یہ تو سال میں 1 بار نہیں، روزانہ 5 بار ہے، اور اس میں بڑی روحانیت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نماز پڑھنے آئیں گے نا، لوگ تھکے ہوئے گھر آتے ہیں کام سے تو گرم پانی سے نہاتے ہیں، وہ تھوڑا فریش ہو جاؤں، آرام مل جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ شب قدر ہے، تم فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب عشاء پڑھو، نماز پڑھنے بعد میں آؤ گے، وضو کرو گے نا، وہیں اللہ تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ وضو کرتے سرکار نے جو فرمایا نا کہ گناہ جڑ جاتے، حق ہے، ہمیں نظر آئے نہ آئے، سرکار نے جو فرمایا، گناہ جو چیز بوجھ بنتی ہے نا باطن اور روح پر، وہ گناہ ہے۔ باطن پر جو چیز بوجھ بنتی ہے نا، روح کو قرار نہیں۔ تو یہ جو روح کو قرار نہیں ہے نا، یہ روح کو قرار میٹھی میٹھی غذاؤں سے نہیں ہے، عمدہ چاکلیٹ کیڈبری سے نہیں ہے، اچھے مشروب پینے سے روح خوش نہیں ہوتی، روح کے اوپر دباؤ گناہوں کی وجہ سے۔ اور سرکار فرماتے تم وضو کرو گے تو وضو کرتے ہی گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اب یہ جڑ گئے تو بوجھ ہلکا ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کرو گے تو پریکٹیکل محسوس کرو گے، اور جو کرتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ ظہر پڑھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، سکون میں رہتے، عصر پڑھتے ہیں بالکل خوش مطمئن ہو جاتے، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں۔ تو اس کے عادی ایسے بن جاؤ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ عبادتوں کے ایسے عادی بن جاؤ کہ کبھی بھول سے چھوٹ بھی جائے تو تم بے قرار ہو جاؤ کہ میری فجر چھوٹ گئی، میری عصر چھوٹ گئی، میری عشاء چھوٹ گئی، قرار نہ آئے تمہیں جب تک کہ تم وہ عبادت نہ کر لو، ایسے عادی بن جاؤ۔ تو رمضان نے ہمیں عادی بنا دیا ہے، اب اس عادت پر ہمیں جمے رہنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے، آپ کو، سب کو ان دینی احکامات پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم نے رمضان میں مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد رکھا، اللہ تعالی ہمیں باقی 11 مہینے بھی آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔